حوالوں سے ہمیں ملتے ہیں اور ان کی کئی وجوہات ہیں جو ذکر کی گئی۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بیان فرمائیں، اور وہ باتیں جب کسی قوم میں، کسی زمانے میں، معاشرے میں عام ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مصائب، ایسی آزمائشیں، ایسی تکلیفیں لوگوں پر مسلط فرماتا ہے اور لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف توجہ کریں اور غور کریں تو آج وہ ساری باتیں ہمیں اپنے معاشرے میں عام طور پر نظر آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت لوگ اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں، لوگ مال غنیمت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت لوگ اس پر قبضہ کر لیں، اس میں خیانت شروع کر دیں اور کسی کی دی ہوئی امانت کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں۔ تیسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب زکوٰۃ جیسے فریضے کو لوگ اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، یعنی دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی مشہوری کے لیے جب دین کو حاصل کیا جائے۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ انسان اپنی بیوی کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اپنی ماں کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، اپنی بیوی کا مطیع ہو جائے، اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ جب کوئی انسان دوستوں کو اپنے قریب کرے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنے قریب کرے، اپنے باپ اور اپنی ماں کو اپنے سے دور کر دے۔ اور ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب مساجد میں دنیاوی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، جب مساجد کے اندر اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خاندان، کسی گھر، کسی قبیلے کے سردار جو بنے وہ انتہائی فاسق لوگ ہوں۔ خاندان، قبیلے، گھر کے بڑے فاسق ہو جائیں، دین کا علل اعلان، دین کی اور شریعت کی نافرمانی کرتے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے دین لوگ قوم کے حاکم بن جائیں اور قوم کے لیڈر بن جائیں، گانے والے، بجانے والے لوگوں میں عام ہو جائیں، لوگ گانے اور بجانے والوں کو زیادہ عزت دینا شروع ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا شراب عام ہو جائے، لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے پچھلوں کو، اپنے پہلے آئے ہوئے لوگوں پر لان تان کرنا شروع کر دیں۔ اس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بیان فرمائی، اور مذکورہ باتیں جو ابھی میں نے عرض کی ہم عام طور پر دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں عام نظر آتی ہیں۔ امانت میں
خیانت کس طرح سے عام ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کی زبان کی صورت میں ہو، کسی کا راز بتانے اور رکھنے میں ہو، کسی کے عیب کے بارے میں ہو۔ امانت میں خیانت کس طرح سے عام ہے۔ ہر طبقے کا فرد دین سے اس لیے وابستہ ہوتا ہے کہ دنیا سے کا اسے نفع مل جائے، دنیا کی غرض حاصل ہو جائے۔ آج ماں باپ کس طرح سے روندے جا رہے ہیں، ان کی کس طرح سے نافرمانی کی جا رہی ہے۔ گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر جو بڑے ہیں وہ دین سے کیسے غافل ہیں، فسق و فجور میں کس طرح سے مبتلا ہیں۔ اقوام عالم کے اندر اور بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ بڑے بنے ہوئے ہیں، لیڈر ہمارے حاکم ہیں، وہ کس طرح سے بے دین اور گمراہ ہیں۔ لوگ شراب کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، لوگ اپنے بڑوں کی تمام خدمات اور تمام تعلیمات کو چھوڑ کر اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری و اخلاص کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ ہمیں عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس موقع پر جب اتنی باتیں حضور نے ذکر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس وقت سرخ آندھی، سرخ ہوا، پھر فرمایا زلزلوں، زمین میں دھس جانا، چہروں کا بگڑ جانا اور قحط سالی اور اس طرح کی دیگر آزمائشوں کا انتظار کرنا۔ یعنی جب یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو پھر رحمت کیسے برسے گی، اللہ کا فضل کیسے نازل ہوگا، لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام کیسے ہوگا۔ حضور نے فرمایا جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو پھر زلزلے، آندھی، طوفان، بارشوں، پتھروں کے برسنے اور چہروں کے بگڑ جانے کا انتظار کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو بات بیان فرمائی، فرمایا جس طرح سے ایک دھاگا ہو اس میں موتی ڈلے ہوئے ہو، ایک لڑی ہو اس میں موتی لگے ہوئے ہو، فرمایا اگر وہ ٹوٹ جائے تو کس طرح سے وہ لڑی میں پھرے ہوئے موتی بکھرتے ہیں۔ فرمایا جب انسانوں میں، لوگوں میں اس طرح کے فتنے عام ہو جائیں، اس طرح کی برائیاں عام ہو جائیں تو فتنے اور آزمائشیں اسی طرح سے نکل کر آتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان انتہائی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر